بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے آب حیات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ سالار نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہاں پڑے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے جبریل کو دیکھ لیا تھا۔ باپ کی آواز جبریل کو کسی کرنٹ کی طرح لگی تھی۔ برق رفتاری سے اس نے کمپیوٹر کی اسکرین پر وہ سائٹ بند کی جو وہ کھولے بیٹھا تھا، اور پھر مزید کچھ بھی بند کیے بغیر وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے گھوما۔ وہ اب باپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا، جو لاؤنج کے بیرونی دروازے سے سیدھا اندر آیا تھا، لیکن ابھی تک اس کے قریب نہیں پہنچا تھا۔ امامہ ہارن کی آواز سن کر بھی نہیں آئی تھی۔ جبریل ہارن کی آواز سن ہی نہیں سکا تھا۔ اس کا ذہن جس گرداب میں پھنسا ہوا تھا وہاں وہ سن بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ایک اسائنمنٹ کی تیاری کر رہا تھا، جبریل نے اپنے سامنے کھڑے سالار کو دیکھے بغیر، نظریں ملائے بغیر کہا۔ وہ باپ کا چہرہ کیوں نہیں دیکھ پا رہا تھا؟ وہ 9.5 سال کا بچہ اس وقت نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس نے جیسے بے خبری میں ایک ایسا راز پا لیا تھا جسے اب وہ کسی کے سامنے عیاں ہو جانے سے ڈر رہا تھا۔ سالار نے جبریل کا چہرہ دیکھا۔ اس کے عقب میں ڈیسک ٹاپ پر ورلڈ بینک کا ہوم پیج دیکھا۔ پھر اس نے اپنی ڈنر جیکٹ اتارتے ہوئے اس سے کہا، بہت دیر ہو گئی ہے، 10:30 ہو رہے ہیں، اور تمہیں 10 بجے سے پہلے سب کام کر لینا چاہیے، یاد ہے؟ سالار نے جیسے اسے یاد دہانی کرائی تھی۔ وہ اس گھر کے بچوں کے لیے ایک طے شدہ معمول تھا، 10 بجے سے پہلے اپنا کام مکمل کر کے سو جانا۔ جبریل نے اس بار بھی باپ کو دیکھے بغیر سر ہلایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری ممی کہاں ہیں؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ ہارن کی آواز کے باوجود بھی اس کا استقبال کرنے نہیں آئی تھی، اور جبریل رات کے اس پہر لاؤنج پر ڈیسک ٹاپ پر اکیلا موجود تھا۔ اس کے گھر میں یہ خلاف معمول تھا۔ وہ خدشہ جو اسے ڈنر میں لاحق ہوا تھا وہ جیسے یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ جبریل کو جواب دینا نہیں پڑا۔ بچوں کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ آ گئی تھی۔ سالار نے اسے دیکھا، اور اس کے چہرے پر پڑنے والی ایک نظر ہی اسے یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس کے بدترین خدشات ٹھیک ثابت ہوئے تھے۔ اس لاؤنج میں موجود تینوں افراد عجیب ڈرامائی انداز میں وہاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، کسی اسٹیج پلے کے ایکٹرز کی طرح جو ڈرامے کے درمیان اپنی لائنز بھولنے کے ساتھ ساتھ اس اسٹیج پر آمد اور جانے کا راستہ بھی بھول چکے تھے، اور اس بات کے منتظر تھے کہ پہلے دوسرا جائے۔ وہ خاموشی 9.5 سال کے بچے نے پہلی بار اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے درمیان ایک دیوار کی طرح حائل ہوتی دیکھی تھی، اور اس خاموشی نے اس کے خوف کو بڑھایا تھا۔ وہ بلا کا ذہین تھا، لیکن دنیا کی کوئی ذہانت انسانی رشتوں کے الجھے دھاگوں کو سلجھا نہیں سکتی، نہ جذباتیت کو مات دے سکتی ہے، نہ بے حسی کو توڑ سکتی ہے، نہ خاموشی کی دیواریں چھید سکتی ہے۔ سالار کی طرح جبریل نے بھی یہ تو جان لیا تھا کہ ماما بھی سالار کی بیماری کے بارے میں جان گئی تھی، لیکن یہ انکشاف اسے کس حد تک اذیت دے رہا تھا جبریل اس کا اندازہ نہیں کر پا رہا تھا، نہ اس کے رد عمل کا۔ گڈ نائٹ اسے جیسے راہ فرار چھوٹ گئی تھی۔ وہ 2 لفظ بول کر ماں کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے غیر متوازن چال کے ساتھ گیا تھا۔ لاؤنج میں کھڑے رہ جانے والے ان دونوں افراد نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں داخل ہو کر پیچھے دیکھے بغیر بھی وہ جانتا تھا وہ اس کے پیچھے تھی، اور میکانیکی انداز میں اندر آئی تھی۔
یوں جیسے کسی ٹرانس میں تھی، سحر زدہ نہیں تھی، دہشت زدہ تھی، یوں جیسے بہت کچھ پوچھنے کے باوجود کچھ پوچھنا نہیں چاہتی تھی، جیسے اسے یقین تھا اب جو بھی خبر ملنی تھی بد سے بدتر ملنی تھی۔ سالار اب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ڈنر جیکٹ کو صوفے پر پھینکتے ہوئے اس نے وہ فون ٹراؤزر کی جیب سے نکال لیا تھا جو بج رہا تھا۔ وہ سکندر عثمان تھے۔ اس نے اس بار باپ سے صرف نظر نہیں کیا تھا۔ جب امامہ کو سب کچھ پتہ چل چکا تھا تو پھر باقی کس سے کیا چھپانا تھا اسے؟ اس کی آواز سنتے ہی سکندر عثمان اپنا حوصلہ کھو بیٹھے تھے۔ سالار نے باپ کو زندگی میں پہلی بار روتے دیکھا تھا اور اس لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ صرف اولاد کے آنسو ہی تکلیف دہ نہیں ہوتے۔ ماں باپ کو اپنی نظروں کے سامنے اپنی وجہ سے روتے دیکھنا بھی بے حد مشکل ہوتا ہے۔ تم نے طے کر رکھا ہے کہ تم ساری عمر مجھے چین نہیں لینے دو گے، سکندر عثمان نے آنسوؤں کے درمیان اس سے کہا۔ وہ اولاد کی تکلیف پر پریشان ہونے والے باپ تھے، رو پڑنے والے باپ نہیں تھے۔ آج ان کا یہ ضم بھی اسی اولاد نے ختم کیا تھا جو اتنے سالوں سے ان کے لیے فخر کا باعث رہی تھی۔ اس بار تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا پاپا۔ اس جملے نے سکندر عثمان کو مزید زخمی کیا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، واقعی اس بار تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں اور تمہاری ممی کنشاسا آ رہے ہیں اسی ہفتے۔ انہوں نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ پاپا کیا فائدہ ہے، میں وقت نہیں دے پاؤں گا، سب کچھ وائنڈ اپ کر رہا ہوں میں یہاں۔ کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں آ جاؤں گا آپ کے پاس پاکستان۔ اس نے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ ان دونوں کو ان حالات میں اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں فی الحال بالکل ٹھیک ہوں، ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، آپ صرف دعا کریں، ممی سے میری بات کروا دیں۔ اس نے سکندر عثمان کو دلاسا دیتے ہوئے انہیں ماں سے بات کروانے کو کہا۔ طیبہ بھی اسی کیفیت میں تھی جس میں سکندر عثمان تھے۔ اس کی بیماری کا انکشاف جیسے ایک آتش فشاں کے پھٹنے کی طرح تھا جس نے منٹوں میں اس سے جڑے ہر شخص کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے فون کان سے لگائے وہ اپنے ماں باپ کو تسلیاں دیتے ہوئے اس وجود سے بے خبر نہیں تھا جو کمرے کے درمیان اس ساری گفتگو کے دوران کسی بت کی طرح ساکت کھڑا تھا، ایک ایک لفظ کو سنتے ہوئے اور ایک بھی لفظ کو سمجھے بغیر۔ سالار نے بالآخر فون بند کیا اور اسے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ ایک عجیب سا احساس جرم تھا جس کا شکار وہ اس وقت ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں احساس جرم تھا یا خود ترسی۔ اس کی بیماری نے اسے بڑے غلط انداز میں سب کی توجہ کا مرکز بنایا تھا، سب کی توجہ کا مرکز اور ہر ایک کی تکلیف کا باعث۔ اس نے فون رکھ کر امامہ کو دیکھا۔ اس کا چہرہ سفید تھا، بالکل بے رنگ، یوں جیسے اس نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ اس پر نظریں جمائے، پلکیں جھپکائے بغیر، شاکی نظریں بے یقینی سے بھری ہوئی۔ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ خاموشی کو سالار نے توڑا تھا۔ وہ اس کی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر امامہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے صوفے کی طرف لے آیا۔ وہ کھینچی چلی آئی تھی، یوں جیسے ایک روبوٹ ہو۔ تمہیں کس نے بتایا؟ بہت دیر صوفے پر برابر ایک دوسرے کو دیکھے بغیر گمسم بیٹھے سالار نے بالآخر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ گفتگو کا آغاز اب بھی اسے ہی کرنا تھا۔ سوال کا جواب جاننے کے باوجود اس نے پوچھا تھا۔ اس سوال کے علاوہ سارے سوال مہلک تھے۔ سارے سوالوں سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ کسی دوسرے کے بارے میں پوچھنا اور بات کرنا اور بات تھی،
اپنے بارے میں بات کرنا، اپنی بیماری، اپنی زندگی، اپنی موت، یہ انسان نہیں کر سکتا۔ وہ بھی انسان تھا۔ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ سوال کا جواب وہ نہیں آیا تھا جس کی اسے توقع تھی۔ سوال کا جواب سوال سے ہی آیا تھا، گلے میں پھنسی ہوئی، روندی ہوئی زخمی سی آواز میں۔ وہ امامہ کی آواز نہیں تھی، بے بسی اور بے یقینی کی آواز تھی۔ کیا ہوا؟ کب ہوا سے بھی زیادہ چبھنے والا سوال۔ اس نے اسے اس قابل کیوں نہیں سمجھا تھا کہ اپنی زندگی کی اتنی بڑی تکلیف دہ خبر کو اس کے ساتھ بانٹنا، چھپانا کیوں ضروری سمجھا تھا؟ زندگی کے اتنے سال ساتھ گزارنے کے باوجود بھی ہمت نہیں پڑی۔ جواب نے امامہ کی ہمت بھی توڑی تھی۔ وہ کم حوصلہ تو کبھی نہیں تھا، تو کیا وہ خبر اس بیماری کی نوعیت اس حد تک خراب تھی کہ وہ کم ہمت ہو رہا تھا؟ وہ اسے دیکھے بغیر اب جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے اس سے اپنی بیماری کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ٹیومر کی تشخیص، نوعیت، ممکنہ علاج، متوقع مضمرات۔ مدھم آواز میں اسے دیکھے، اس سے نظریں ملائے بغیر وہ اسے سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ وہ دم سادے سب کچھ سنتی گئی، یوں جیسے وہ اپنے کسی بھیانک خواب کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے نا؟ اس نے ساری گفتگو سننے کے بعد اس کا کندھا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر منت والے انداز میں پوچھا تھا، یوں جیسے وہ مریض نہیں ڈاکٹر تھا اور اس کی زندگی اور بیماری خود اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جواب ہی نہیں دے سکا، بول ہی نہیں سکا۔ وہ سوال تھوڑی تھا، وہ تو آس اور امید تھی جو وہ اسے کم از کم اپنے لفظوں سے دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بیماری کے بارے میں پاکستان اور امریکہ کے ڈاکٹرز کی آرا بتا دی تھی، اور اس کے باوجود وہ اس سے ایک احمقانہ سوال پوچھ رہی تھی۔ سالار نے خفگی محسوس کی۔ غصہ نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن غصہ آیا تھا۔ امامہ، تم جا کر سو جاؤ۔ اس نے اپنے کندھے سے اس کے دونوں ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے کچھ کھردرے لہجے میں ایک ویسا ہی احمقانہ مشورہ دیا۔ وہ اپنے جوتے اٹھا کر صوفے سے اٹھ جانا چاہتا تھا، وہ اٹھ نہیں سکا۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، بچوں کی طرح اس کے کندھے سے لگی۔ وہ اسے سونے کا کہہ رہا تھا۔ نیند تو ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی اب اس کی زندگی سے۔ وہ جو ایک گھر اتنی مشکل سے بنایا تھا وہ ٹوٹنے جا رہا تھا۔ سائبہ ہٹنے والا تھا اور وہ اسے کہہ رہا تھا وہ سو جائے۔ وہ اس سے لپٹی ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ وہ مجرموں کی طرح چپ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تسلی دلاسے دے سکتا تھا، پر کیا دیتا؟ ابھی اسے وہ سارے لفظ ڈھونڈنے اور سوچنے تھے جن میں وہ اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ وہ اب اپنے مستقبل کو اس کے بغیر سوچے، اپنے حال میں سے اسے نکالنا سیکھے۔ یہ نا امیدی اور مایوسی نہیں تھی، حقیقت پسندی تھی۔ وہ حقیقت پسندی جس سے امامہ نفرت کرتی تھی۔ میں رپورٹس دیکھنا چاہتی ہوں، وہ روتے روتے یکدم بولی تھی۔ پتہ نہیں اب کیا گمان تھا جسے وہ وہم بنانا چاہتی تھی۔ سالار نے ایک لفظ کہے بغیر اٹھ کر کمرے میں پڑی ایک کیبنٹ سے فائلز کا ایک پلندہ لا کر اس کے سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے ان رپورٹس کو دیکھنے لگی، دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ وہ ان کاغذات کو دیکھتے ہوئے جیسے یہ یقین کرنا چاہتی تھی کہ کچھ اور تو نہیں تھا جو وہ چھپا رہا تھا، کوئی اور بری خبر، پیروں کے نیچے سے باقی ماندہ زمین بھی نکال دینے والا انکشاف۔ ہر کاغذ اس کی آنکھوں کی دھند کو گہرا کر رہا تھا۔ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ رہ چکی تھی، رپورٹس میں استعمال شدہ ٹرمز کو پڑھ بھی سکتی تھی، سمجھ بھی سکتی تھی۔ آخری فائل کو بند کر کے واپس رکھتے ہوئے
اس نے سالار کو دیکھا۔ میڈیکل سائنس غلط بھی تو کہہ سکتی ہے۔ سالار روندی ہوئی آواز میں کہے گئے اس جملے پر ہنس پڑا۔ وہ غلط آدمی کو غلط جملے سے امید دلانے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ شاید یہ جملہ اس سے نہیں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی، اپنے دماغ میں چلنے والے جھکڑ روکنے کے لیے۔ ہاں، سائنس غلط بھی کہہ سکتی ہے، ڈاکٹرز کی تشخیص بھی غلط ہو سکتی ہے، علاج بھی۔ اس نے امامہ ہاشم کی بات کو رد نہیں کیا تھا، اس کی اذیت کو وہ اور نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے نا؟ اس کا بازو ایک بار پھر تھاما گیا تھا، سوال پھر دہرایا گیا تھا۔ وہ خاموش نہیں رہ سکا، غصہ بھی نہیں دکھا سکا۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو ضرور، لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے انشاءاللہ۔ وہ پھر ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ اس بار سالار نے اسے لپٹا لیا۔ وہ مرد تھا، رونا نہیں چاہتا تھا، مگر جذباتی ہو رہا تھا۔ وہ آنسو نہیں تھے، وہ سارے خوف اور خدشات تھے جو اس کی بیماری ان کی زندگی میں لے آئی تھی۔ 4 کمسن بچوں کے ساتھ وہ ایک عورت اپنی زندگی کو کیسے اکیلے بسر کر لینے کا تصور کر لیتی، جب وہ پچھلے 11 سالوں سے اس پر ہر لحاظ سے انحصار کرتی رہی تھی۔ خوف بے شمار تھے، اور وہ اس کے اظہار کے بغیر بھی جیسے اس کا ذہن پڑ رہا تھا۔ امامہ، تمہیں بہادر بن کر اس سب کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس نے بالآخر اس کے لیے ایک جملہ ڈھونڈا تھا کہنے کے لیے، صدیوں پرانا روایتی جملہ۔ تکلیف میں انسان بے حس تو ہو سکتا ہے، بہادر کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی، لیکن کہہ نہیں سکی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سالار کی کسی بات پر اعتراض کے باوجود وہ اعتراض اس تک نہیں پہنچایا۔ لڑنا جھگڑنا، بحث و مباحثہ، یہ تو تب ہوتا ہے جب سالوں کا ساتھ ہو۔ سالوں کا ساتھ گزر گیا تھا، اب جو رہ گیا تھا وہ مہلت تھی، اور اس مہلت نے اسے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ شکوہ، شکایت، گلہ، اعتراض، کچھ بھی۔ وہ روتی رہی، وہ اسے ساتھ لگائے تھپکتا رہا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بہت دیر تک اس سے لپٹ کر روتے رہنے کے بعد وہ اس سے الگ ہوئی، اور اس نے جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، تم پھر سوال کر رہی ہو؟ سالار کو لگا اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی۔ نہیں، سوال نہیں کر رہی، بتا رہی ہوں۔ تمہیں بہادر بن کر اس سب کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ اس کا جملہ اسی سے دہرا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بیماری ہے، موت تو نہیں ہے۔ کیسی تسلی تھی جو اس نے دی تھی۔ اسے شاید خیال آیا تھا کہ اسے سالار کو تسلی دینا چاہیے تھی، اس کے آنسو اسے پریشان کر رہے ہوں گے، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے الفاظ اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے۔ امامہ سرخ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ لڑکھڑاتی زبان میں اسے جو امید دلا رہی تھی، اس کی حقیقت اسے بھی پتہ تھی، اور اس کو بھی جسے وہ امید دلا رہی تھی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک اور سیلاب آیا۔ میں نے زندگی میں تمہیں بہت سارے آنسو دیے ہیں، تمہاری رونے کی بہت ساری وجوہات کا باعث بنا ہوں میں۔ اس کے آنسوؤں نے عجیب کانٹا چبھویا تھا سالار کو۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے وہ ہنسی۔ ہاں، پر میری زندگی میں خوشی اور ہنسی کے سارے لمحات کی وجہ بھی تم ہو۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا، پھر یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلا گیا تھا۔ جب واپس آیا وہ اسی طرح وہاں بیٹھی تھی، انہی فائلوں کے پلندے کو ایک بار پھر گود میں لیے، یوں جیسے اس میں جھوٹ ڈھونڈ رہی ہو، کوئی غلطی، کوئی غلط فہمی۔ امید تو وہاں نہیں تھی۔ سالار نے کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کی گود سے وہ ساری فائلیں اٹھا لیں۔
اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ امامہ، ایک وعدہ کرو۔ فائلوں کو اس کیبنٹ میں لاک کرتے ہوئے سالار نے اس سے کہا۔ کیا؟ اس نے دوپٹے سے اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے اس سے کہا۔ بچوں کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، وہ بہت چھوٹے ہیں۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ برین ٹیومر کیا ہوتا ہے؟ حمین نے دعا کا آخری لفظ پڑھتے ہی جبریل سے پوچھا۔ جبریل کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آیا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جبریل کو لگا جیسے حمین نے وہ سوال اس سے جان بوجھ کر کیا تھا، یوں جیسے اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ کوئی ڈیزیز ہوتی ہے؟ وہ جبریل سے پوچھنے کے باوجود اندازہ لگا چکا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جبریل نے ایک بار پھر اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنا سوال دہرایا، لیکن اس نے دل میں جیسے دعا کی تھی کہ اسے کچھ پتہ نہ ہو۔ ہماری فیملی میں کسی کو برین ٹیومر ہے، حمید نے بالآخر اعلان کیا۔ جبریل نے عنایا اور رئیسہ کو دیکھا، وہ دونوں سو چکی تھیں۔ آئی تھنک دادا ہیز گوٹ برین ٹیومر۔ میرا خیال ہے دادا کو برین ٹیومر ہے۔ اس نے جبریل کے تبصرے سے پہلے اپنا اگلا نتیجہ اس کے ساتھ بانٹا۔ He told mummy and mummy got upset۔ انہوں نے ممی کو بتایا اور ممی اپسیٹ ہو گئی ہیں۔ جبریل اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ تو اس کی ماں تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی، اور اس کے دادا تک بھی، اور پوری فیملی تک۔ وہ بچہ سوچ رہا تھا، Is دادا going to die؟ کیا دادا مرنے والے ہیں؟ حمید نے اس بار لیٹے لیٹے بے حد رازدارانہ انداز میں جبریل سے پوچھا۔ نہیں، اس نے بے اختیار کہا۔ تھینک گاڈ آئی لو ہم سو مچ۔ تھینک گاڈ مجھے ان سے بہت پیار ہے۔ حمید نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ سینے پر رکھ کر جیسے سکون کا سانس لیا۔ تب ٹھیک ہے۔ حمید، تم یہ بات کسی کو مت بتانا۔ جبریل نے یکدم اسے ٹوکا۔ دادا کے برین ٹیومر والی؟ وہ متجسس ہوا۔ ہاں، کیوں؟ اس کیوں کا کوئی معقول جواب نہیں تھا اس کے پاس، لیکن جواب کے بغیر حمید کو وہ قائل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ممی کا سیکرٹ ہے، وہ اسے ڈسکلوز ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ او ہاں، حمید کو فوری طور پر بات سمجھ میں آ گئی۔ دادا نے ممی کو یہ بات بتائی تو وہ اپسیٹ ہو گئی، اب تم کسی اور کو بتاؤ گے تو وہ بھی اپسیٹ ہوگا۔ جبریل جتنے حفاظتی بند باندھ سکتا تھا اس وقت باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ننھا بچہ ماں باپ کے راز کو راز رکھنے کے لیے ہلکان ہوتا جا رہا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ حمید کو یکدم خیال آیا، وہ جبریل کی بات نہ مان کر کتنا برا کام کرنے والا تھا۔ جبریل اب سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ لوگوں کو اپسیٹ کرنا گناہ ہے نا؟ ایک پراسرار سرگوشی اس کے بائیں کان میں ایک بار پھر گونجی۔ ہاں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جبریل نے سرگوشی میں ہی اندھیرے میں چمکنے والی ان آنکھوں کو ڈرایا۔ ہاں، اوکے۔ حمید کی آواز میں اس بار خوف تھا، اور وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ وہ آج کل ہر کام اور بات کو ایک ہی پیمانے پر جج کرتا تھا۔ کیا وہ سن گناہ ہے؟ جبریل کچھ دیر اسی طرح لیٹا رہا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ حمید کے خراٹے تھوڑی ہی دیر میں اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ اس کے خراٹوں سے بے حد چڑھتا تھا، اور ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ حمید سے پہلے سوئے، کیونکہ اگر وہ پہلے سو جاتا تو اس کے خراٹوں کی آواز سے وہ سو نہیں پاتا تھا۔ اور آج وہ جان بوجھ کر اس کے نیند میں جانے کا انتظار کرتا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو چکا ہے تو وہ بڑی احتیاط سے بستر سے اٹھا اور دبے قدموں چلتا ہوا دروازہ کھول کر دوبارہ لاؤنج میں آ گیا، جس کی لائٹ اب آف تھی۔ جبریل نے لاؤنج کی لائٹ جلائے بغیر کمپیوٹر آن کیا اور دوبارہ انہی میڈیکل ویب سائٹس کو دیکھنے لگا
جنہیں وہ سالار کے آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا۔ 9.5 سال کی عمر میں محمد جبریل سکندر نے پہلی بار برین ٹیومر کے بارے میں پڑھا تھا، نیورو سرجری کے بارے میں، نیورونکولوجی کے بارے میں، اولیگوڈینڈروگلائوما کے بارے میں، اس کی ہر ٹائپ کے بارے میں اور دماغ کے بارے میں۔ وہ پہلے بھی اپنی سائنس کی کلاسز میں دماغ کے بارے میں متجسس رہتا تھا، لیکن اب وہ دماغ اور اس کو لاحق ایک بیماری اس شخص کی زندگی کو چیلنج کر رہی تھی جس سے اسے بے حد پیار تھا۔ وہ اس بیماری کا علاج ڈھونڈنا چاہتا تھا جس سے وہ اپنے باپ کی زندگی بچا سکے۔ 9.5 سال کی عمر میں دماغ اور دماغ کی بیماریوں سے یہ دنیا کی کم عمر ترین اور قابل ترین سرجن کا پہلا تعارف تھا۔ سالار سکندر اپنی بیماری کے بارے میں جتنا کچھ جانتا تھا، جبریل سکندر اس ایک رات میں اس سے 10 گنا زیادہ جان چکا تھا۔ وہ پہلی رات نہیں تھی جب جبریل جاگ کر اس بیماری کی کھوج میں لگا تھا، وہ اس کی زندگی کی ان راتوں کا آغاز تھا جو اسے دماغ کی گتھیوں کو سلجھانے میں گزارنی تھیں۔ اس رات امامہ کو نیند نہیں آئی۔ سالار کے سو جانے کے بعد بھی وہ اسی طرح جاگتی رہی تھی جیسے نیند نامی کسی شے سے واقف ہی نہ ہو۔ اسے خوف رہتا تھا، وہ جس سے پیار کرتی تھی وہ اس سے چھن جاتا تھا۔ وہ سالار سے پیار کرتی تھی، کرنے لگی تو اس کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ضروری ہو گیا تو وہ اس کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ وہ اس کو کھو دینے سے ڈرتی تھی۔ پیار کیسی قاتل شے ہے، کسی تیر تلوار سے نہیں مارتا، ہو جانے سے مار دیتا ہے۔ اس نے لاہور میں نہر کنارے ملنے والی اس بوڑھی خانہ بدوش عورت کے بارے میں سالار کو بھی بتایا تھا جب وہ اس کے پاس امریکہ واپس گئی تھی، اور وہ حیران رہ گیا تھا کہ وہ موم کیسے ہوئی، اس کا دل کیسے بدل گیا۔ سالار نے اس بوڑھی عورت کے قصے کو دلچسپی سے سنا تھا، یقین نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال تھا امامہ اس وقت جس ذہنی حالت میں تھی وہ چیزوں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ حساسیت دکھا رہی تھی۔ اس نے امامہ کی اس بات کو بھی زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا کہ وہ اس عورت کو کوشش کے باوجود ڈھونڈ نہ سکی، اور آج اتنے سالوں کے بعد امامہ کو ایک بار پھر وہی عورت یاد آئی تھی۔ وہ کہیں اسے ملتی تو وہ اسے بتاتی کہ اسے وہم نہیں تھا، وہ جس سے پیار کرتی تھی وہ اسے چھن جاتا تھا۔ سالار کی آنکھ رات کے کسی پل کھلی تھی۔ امامہ برابر کے بستر میں نہیں تھی، صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بستر کی طرف کے پڑے ہوئے صوفے پر اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر دیا۔ وہ واقعی وہیں تھی، صوفے پر سر جھکائے۔ وہ کمرے میں روشنی ہونے پر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر سالار نے اپنی آنکھوں کو رگڑا تھا، پھر وہ اٹھ کر اس کے برابر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں پتہ ہے میں کیوں تمہیں یہ سب نہیں بتانا چاہتا تھا؟ صرف اسی وجہ سے، تم مجھے بہت پریشان کر رہی ہو۔ وہ مدھم آواز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ اسے ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا، ڈانٹ نہیں سکا۔ اس نے سر اٹھا کر سالار کا چہرہ دیکھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تم سونے کے لیے لیٹو گی تو نیند آ جائے گی، اس نے جواباً کہا۔ وہ چپ چاپ اس کے پاس سے اٹھ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اس کی اس اطاعت نے سالار کو بری طرح کاٹا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ بجھا کر وہ بھی سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا تھا، لیکن نیند اب اس کی آنکھوں سے بھی غائب ہو گئی تھی۔ بیماری کے انکشافات کے اثرات اسے اگلے دن ہی پتہ چلنے شروع ہو گئے تھے۔ بورڈ آف گورنرز کے 500 ارکان کے بعد باری باری بہت سے ایسے لوگوں نے اسے میسیجز اور کالز کرنی شروع کر دی تھیں جو ان کے اس مالیاتی نظام سے وابستہ ہونے کے لیے فائنینشل امداد دے رہے تھے۔
وہ سالار سکندر کی زندگی کے حوالے سے تشویش کا شکار نہیں تھے، وہ اس ادارے میں اپنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھے، جس سے وہ سالار سکندر کے نام کی وجہ سے جڑنا چاہتے تھے۔ یہ سالار سکندر اور اس کے ساتھیوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس اسٹیج پر اس طرح کی عدم اعتمادی ان کے ادارے کی ساکھ کے لیے بے حد نقصان دہ تھی۔ اگلے چند دن سالار سکندر نے دنیا جہاں سے مافیہا صرف کالز، ای میلز، میسیجز کے ساتھ گزارے تھے۔ کچھ بڑے سرمایہ کار پیچھے ہٹ گئے تھے اور وہ واپس تب آنے پر تیار تھے جب انہیں ان کا ادارہ کام کرتا اور کامیاب ہوتا نظر آتا۔ باقی کے سرمایہ کاروں کو روکنے کے لیے جان توڑ کوشش کی ضرورت تھی، جو وہ سب کر رہے تھے۔ ایک کیپٹلسٹک سرمایہ دارانہ دنیا کے اندر روپیہ صرف روپے کے پیچھے بھاگتا ہے اور روپیہ سانپ کی طرح ڈرپوک ہوتا ہے، ایک ہلکے سے خطرے کی آہٹ پر بھی بھاگ جاتا ہے۔ دوستیاں، تعلقات، اعتماد، کوئی چیز اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنتی سوائے ایک چیز کے، تحفظ اور ترقی۔ وہ صرف وہاں ٹکتا ہے جہاں پھل پھول سکتا ہے، دن دگنی رات چوگنی ترقی کر سکتا ہے، وہاں نہیں جہاں اس کی ترقی کو خدشات لاحق ہو جائیں۔ سالار سکندر نے زندگی کا ایک بڑا حصہ مالیاتی اداروں اور انویسٹمنٹ بینکنگ میں گزارا تھا۔ وہ سرمایہ کاروں کی نفسیات اور ذہنیت کو اپنے بائیں ہاتھ کی طرح جانتا تھا۔ وہ کب درخت پر بیٹھے پرندوں کی طرح اڑتے ہیں اور کب دانے کے پیچھے آتے ہیں، یہ کوئی اس سے بہتر نہیں جان سکتا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنے موجودہ آقاؤں کی کرم نوازی کی وجہ سے ایک بے حد مشکل صورتحال میں پھنس چکا تھا۔ اگلے چند ہفتے ان ابتدائی چند دنوں سے بھی زیادہ مشکل ثابت ہوئے تھے۔ ان کے سارے بڑے سرمایہ کار انہیں چھوڑ چکے تھے، جس کا مطلب یہ تھا ان کا 70% فائنانس ان کے پاس آنے سے بھی پہلے ختم ہو گیا تھا۔ 30% فائنانس وہ تھا جو بورڈ آف ڈائریکٹر کی اپنی کنٹریبیوشن تھی، اور وہ سارا ان انویسٹرز کی شکل میں موجود تھا جو وہ ان 5 سالوں میں اپنے ادارے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں کرنے آئے تھے۔ ان کے پاس رنگنگ کیپٹل بہت کم تھا، وہ کیپٹل جس کی بنیاد پر انہوں نے بین الاقوامی طور پر اس ادارے کا آغاز کرنا تھا۔ ایک بڑے سرمایہ کار کے معاہدے کر کے بھاگ جانے کا مطلب تھا کہ ہزاروں دوسرے پوٹینشیل انویسٹر آپ کو اپنے ریڈ زون میں رکھ دیں۔ جانے والا بڑا انویسٹرز کئی ممکنہ آنے والے انویسٹرز کو بھی پہلے ہی غائب کر دیتا ہے۔ 5 سال میں دن رات کی جانے والی محنت چند ہفتوں میں دھوئیں کی طرح اڑ گئی تھی۔ وہ اگر پھر سے زیرو پر نہیں بھی آئے تھے تب بھی ان کی ساکھ کی کمر ٹوٹی تھی، اور اس سارے کرائسس نے سالار کو ایک اور چیز سکھائی تھی، کوئی بھی ادارہ فرد واحد پر کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ون مین شو اس ون مین کے ختم ہونے کے بعد آدھی سیٹوں کے تماشائی بھی کھینچ کر نہیں لا سکتا۔ یہ بہت بڑا سبق تھا جو سالار سکندر نے بہت بڑی قیمت ادا کر کے حاصل کیا تھا۔ وہ زندگی میں بہت کم مایوس ہوا تھا، بہت کم اسے یہ لگا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا، اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اسے بیٹھ کر یہ سوچنا پڑ گیا تھا کہ کیا یہ سب کچھ ایسا تو نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اپنی صلاحیتوں اور استطاعت سے بڑا خواب دیکھ رہا تھا؟ کیا اس کی فیملی کے لوگ اور احباب ٹھیک تھے جب وہ اسے اس راستے پر چلنے سے روک رہے تھے؟ وہ نہیں سمجھ پایا کہ وہ اتنا منفی ہو کر کیوں سوچ رہا تھا۔ شاید اس کی ایک بنیادی وجہ وہ بیماری تھی جس کا وہ شکار تھا، جو اسے زندگی میں پہلی بار زندگی کے آخری لمحے کے بارے میں
ٹک ٹک کرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ 7 سے 10 سال۔ اسے جو بھی کرنا تھا اس سے بھی کم مدت میں کرنا تھا، لیکن دھاگے کا سرا کہاں تھا؟ وہ سرا پکڑا کیسے جائے؟ فوری طور پر یہ سمجھ سے باہر تھا۔ اگر میں تمہیں ایک بیڈ نیوز بتاؤں تو کیا تم اپسٹ ہو جاؤ گی؟ اگلے دن اسکول ختم ہونے کے بعد گاڑی کے انتظار میں کھڑے حمید سکندر نے رئیسہ سے کہا، عنایہ اور جبریل کو پک کرنے سے پہلے ڈرائیور ان دونوں کو پک کرتا تھا، پھر اسی اسکول کے ایک دوسرے کیمپس سے جبریل اور عنایہ کو۔ ایک لمحے کے لیے رئیسہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ حمید کے سوال کا کیا جواب دے۔ جبریل کے خوب سمجھانے بجھانے اور دھمکیوں کے باوجود وہ کوئی خبر اتنی ہی دیر ہضم کر سکتا تھا جتنی دیر اس نے ہضم کر لی تھی، اور گھر میں رئیسہ وہ سب سے پہلا فرد ہوتی تھی جسے وہ ہر بریکنگ نیوز دیتا تھا، کیونکہ گھر میں رئیسہ کے علاوہ اسے کوئی اس جیسا سامع نہیں ملتا تھا جو اس کی ہر بات کو نہ صرف دلچسپی سے سنتا رہتا بلکہ ہم ناؤ ست کرنا کہہ کر اس پر یقین بھی کر لیتا۔ گھر میں اب بچوں کے 2 گروپ تھے، جبریل اور عنایہ، سوبر اور سمجھدار، اور حمید اور رئیسہ۔ ان دونوں کو کسی کیٹیگری میں ڈالا جاتا یہ مشکل تھا کیونکہ وہ دونوں ایک کیٹیگری میں نہیں آتے تھے۔ حمید بے حد شرارتی اور باتونی تھا، سوالوں کی بھرمار کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے انتہا ذہین۔ پڑھائی اس کا مسئلہ نہیں تھا، اس کے ماں باپ کا مسئلہ تھا۔ رئیسہ اس کا الٹ تھی، خاموش، مؤدب، سوچ سمجھ کر بولنے والی، لیکن اوسط ذہانت کے ساتھ وہ فطرت اور عادات کے حساب سے جبریل اور عنایہ کے گروپ میں زیادہ بہتر طور پر ایڈجسٹ ہوتی، لیکن ذہانت کے حساب سے اسے کہیں رکھنا ہوتا تو وہ دونوں ہی گروپس میں نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ سالار اور امامہ کے تینوں بچوں کے آئی کیو میں 19-20 کا فرق ہو سکتا تھا، لیکن 1 اور 20 کا نہیں۔ لیکن ذہانت اور عادات کا فرق ہونے کے باوجود حمید سکندر کے ساتھ اس کا بلا کا اتفاق تھا۔ وہ دونوں گھر کے چھوٹے تھے اور وہ دونوں اکٹھے رہنا پسند کرتے تھے، جبریل اور عنایہ کی طرح۔ رئیسہ اس کی بات آدھی سمجھی تھی، آدھی نہیں سمجھی تھی، لیکن اسے تجسس ہوا تھا۔ نہیں، میں اپسٹ نہیں ہوں گی، اس نے چند لمحے سوچ کر کہا۔ گریٹ! حمید کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ ایک گناہ سے بھی بچنے والا تھا اور وہ اپنے دل و دماغ کا بوجھ بھی ہٹا سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ممی اور بابا آج کل اپسٹ کیوں ہیں؟ وہ بڑے ڈرامائی انداز میں سالار اور امامہ کے ناشتے کی میز پر پر اسرار خاموشی کا راز فاش کرنے والا تھا۔ کیوں؟ رئیسہ کا تجسس بڑھا۔ دادا کو برین ٹیومر ہو گیا ہے۔ رئیسہ نے بغیر تاثر کی اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ ایک بیماری ہے، لیکن وہ اس سے مریں گے نہیں، اس نے رئیسہ کو سمجھایا۔ رئیسہ کی سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آئی تھی۔ اوکے، اس نے حسب عادت حمید کی بات کے جواب میں کہا، اور فراک کی جیب میں پڑی ہوئی وہ چاکلیٹ نکال کر کھانے لگی جو کچھ دیر پہلے حمید نے اسے تھمائی تھی۔ یہ بہت بڑا سیکرٹ ہے، بلکہ ٹاپ سیکرٹ۔ حمید اسے زیادہ متاثر نہ دیکھ کر اسے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ رئیسہ نے چاکلیٹ چباتے چباتے رک کر اسے دیکھا۔ واو! اس نے متاثر ہونے کی کوشش کی اور حمید بری طرح تپا۔ میں نے تمہیں ایک بری خبر سنائی ہے اور تم کہہ رہی ہو واو؟ مجھے کیا کہنا تھا؟ وہ خائف ہو گئی تھی۔ حمید دونوں ہاتھ کمر پر رکھے بے حد خفا انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کہنا چاہیے تھا او مائی گاڈ۔ حمید نے اپنا معمول کا جملہ پورے تاثرات کے ساتھ اسے رٹانے کی کوشش کی۔ او مائی گاڈ! رئیسہ نے اس جملے اور اس کے تاثرات کی نقل اتارنے کی بھرپور کوشش کی۔ ہاں، بالکل اسی طرح۔ حمید نے اس کی پرفارمنس سے
مطمئن ہوتے ہوئے جیسے اسے سراہا۔ تم اب کسی سے بھی یہ سیکرٹ شیئر نہیں کرو گی، اوکے؟ اس نے رئیسہ کو تاکید کی۔ یاد رکھو، لوگوں کو اپسیٹ کرنا گناہ ہے۔ وہ اسے ہمیشہ کی طرح سبق دے رہا تھا۔ رئیسہ نے ہمیشہ کی طرح سر ہلا دیا۔ حمین کی بات آدھی اس کی سمجھ میں آئی تھی، آدھی نہیں، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ حمین اسے اتنی لمبی چوڑی نصیحت نہ بھی کرتا تو بھی رئیسہ اس گھر میں ان چاروں میں کم بولنے والی تھی۔ وہ حمین سے بے حد قریب ہونے کے باوجود اس سے بھی گفتگو کا آغاز خود نہیں کر پاتی تھی۔ وہ شرماتی تھی، جھجکتی تھی یا عدم اعتماد کا شکار تھی، لیکن رئیسہ سالار کے لیے گفتگو کا آغاز کرنا ایک مشکل کام تھا۔ وہ صرف بات کا جواب دیتی تھی، اکسانے پر سوال کرتی تھی، لیکن اگر کوئی اسے مخاطب نہ کرتا تو وہ گھنٹوں خاموش بیٹھی رہ سکتی تھی، اپنے کام یا کسی بھی اس کھلونے میں مگن جس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہوتی۔ کار آ گئی۔ حمین نے اسے تاکید کرنے کے بعد گیٹ سے نمودار ہونے والے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے پرجوش انداز میں اعلان کیا اور ساتھ اسے متنبہ کیا، یاد رکھو یہ ایک سیکرٹ ہے۔ حمین نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ایک انگلی رکھی، پھر اسی ہتھیلی کو مٹھی کی شکل میں بند کیا۔ رئیسہ نے بیگ اٹھانے سے پہلے اس کے ایکشن کی نقل کی، پھر حمین نے ہائی فائی کے لیے ہوا میں ہاتھ بلند کیا۔ رئیسہ نے بھی بے حد ایکسائٹڈ انداز میں اپنے ہاتھ کا پنجہ اس کے ہاتھ سے ٹکراتے ہوئے ہائی فائی کیا۔ سالار، کچھ دیر کے لیے یہ سب چھوڑ دو، امامہ نے اس رات بالآخر اس سے کہا تھا۔ وہ بہت دیر تک فون پر کسی سے بات کرتا رہا تھا اور ڈنر کے دوران آنے والی اس کال کو لینے کے بعد ڈنر بھول گیا تھا۔ امامہ بہت دیر تک ٹیبل پر اس کا انتظار کرنے کے بعد وقفے وقفے سے اسے دیکھنے بیڈ روم میں آتی رہی، لیکن اسے مسلسل فون کال میں مصروف دیکھ کر اس نے بالآخر بچوں کو کھانا کھلا دیا، اور اب جب وہ بالآخر بیڈ روم میں آئی تو سالار فون کال ختم کر رہا تھا۔ کھانے کا پوچھنے پر اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی آنکھیں مسل رہا تھا۔ وہ بے حد تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جس کرائسس میں تھا وہ اس سے بے خبر نہیں تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے زیادہ سے زیادہ تسلی ہی دے سکتی تھی، لیکن اسے اندازہ تھا کہ اس کی تسلیاں تفلے تسلیوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ سالار سکندر کی راتوں کی نیند اگر حرام ہوئی تھی تو اس کی وجوہات یقیناً سنگین ہی تھیں۔ وہ اور سالار کئی دنوں سے آپس میں بہت کم بات چیت کر پا رہے تھے۔ جو بات چیت ہوتی بھی تو وہ بھی صرف اس کے علاج کے حوالے سے، اور امامہ کی زندگی کا مرکز صرف اس کی زندگی ہی رہ گیا تھا۔ وہ کوشش اور جدوجہد کے باوجود اپنے ذہن کو کسی اور چیز میں الجھا نہیں پاتی تھی، اور سالار کے پاس کنشاسا میں اپنے ان آخری مہینوں میں اپنی بیماری کے بارے میں روز بیٹھ کر بات کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ کیا چھوڑ دوں؟ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے چونکا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کام؟ اچھا، وہ ہنس پڑا۔ سب کچھ چھوڑ کر صرف اپنے علاج پر توجہ دو، اپنی صحت، اپنی زندگی پر۔ ہمارے لیے صرف وہ اہم ہے۔ وہ اب جیسے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امامہ، میرے پاس چوائس نہیں ہے، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک کام کروں۔ وہ اس کی بات سن کر کچھ لمحوں کے لیے جیسے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا تھا۔ میں ہر طرح سے مشکل میں ہوں آج کل۔ برے وقت میں نے پہلے بھی دیکھے ہیں، لیکن ایسا برا وقت نہیں کہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں ریت ہو جائے۔ وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ امامہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ کئی ہفتوں سے لگاتار رو رہی تھی۔
اس کے باوجود آنکھوں کا پانی ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ کنواں ہی بن گئی تھی۔ گناہ گار تو ہوں میں، ہمیشہ سے ہوں۔ گمان اور غرور تو کبھی نہیں کیا میں نے، کیا بھی تو توبہ کر لی، لیکن پتہ نہیں کیا گناہ کر بیٹھا ہوں کہ یوں پکڑ میں آیا ہوں۔ آزمائش ہے سالار، گناہ کی سزا کیوں سمجھ رہے ہو؟ امامہ نے اس کی کلائی پر ہاتھ رکھا۔ کاش آزمائش ہی ہو اور ختم ہو جائے، نہ ختم ہونے والی سزا نہ ہو۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ تمہارے پاس کتنی سیونگز ہیں؟ اس نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ میرے پاس، وہ الجھی، پتہ نہیں، پاکستان میں بینک میں کافی رقم ہوگی، شادی سے پہلے کی بھی تھی، بعد میں بھی جمع کرواتی رہی، لیکن مجھے اماؤنٹ نہیں پتا۔ تمہیں ضرورت ہے کیا؟ اس نے یکدم سالار سے پوچھا۔ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں شاید ابھی سے استعمال کرنا پڑے، بچوں کے لیے۔ یہاں سے پاکستان جائیں گے تو وہاں کتنا عرصہ پاپا کے پاس تمہیں بچوں کے ساتھ ٹھہرنا پڑے، مجھے ابھی اندازہ نہیں۔ چند مہینے ٹھہرنا پڑتا ہے یا چند سال، مجھے نہیں پتا۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔ وہاں پاپا کے پاس بچوں کی تعلیم کم از کم متاثر نہیں ہوگی۔ امریکہ میں فی الحال تم سب کو رکھنا افورڈ نہیں کر سکتا، خاص طور پر اب جب میری جاب ختم ہو رہی ہے اور میں اپنے ادارے کو لانچ کرنے کے پروسیس میں بھی بے حد مسائل کا شکار ہوں، اور اس پر یہ ٹیومر۔ ورلڈ بینک کی جاب کے ساتھ میڈیکل انشورنس بھی ختم ہو جائے گی۔ جو امریکہ میں میری ہیلتھ انشورنس ہے وہ کینسر ٹریٹمنٹ کور نہیں کرتی۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس لیے میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا چیز کروں اور کیا نہیں۔ سالار، تم اس وقت صرف ایک چیز پر دھیان دو، اپنے آپریشن اور علاج پر، باقی ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ بچوں کی تعلیم، تمہارا ادارہ، سب کچھ، اور پیسوں کے بارے میں پریشان مت ہو، بہت کچھ ہے میرے پاس جو بیچا جا سکتا ہے۔ سالار نے اسے ٹوک دیا۔ نہیں، کوئی بھی چیز میں اب نہیں بیچوں گا۔ تمہارے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ میں گھر نہیں دے سکا تمہیں، تو کچھ تو ہونا چاہیے تمہارے پاس کہ… امامہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب اس سے آگے کچھ مت کہنا، مجھ سے یہ مت کہنا کہ میں مستقبل کا سوچوں۔ یہ سب کچھ میرے پاس ہو اور تم میرے پاس نہ ہو تو میں مستقبل کا کیا کروں گی؟ پانی اس کے گالوں پر کسی آبشار کی طرح گر رہا تھا۔ مستقبل کچھ بھی نہیں ہے سالار، جو ہے بس حال ہے، آج ہے، آنے والا کل نہیں۔ پڑھ لکھ جائیں گے بچے، بہت اعلیٰ اسکولز میں نہیں بھی تو بھی میں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے کل کے بارے میں۔ وہ روتی رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے امامہ، مجھے کس چیز کا رنج سب سے زیادہ ہے؟ سالار نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی، اس کے آنسوؤں کو روکنے کے لیے۔ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تم ٹھیک کہتی تھیں کہ میں نے اپنی زندگی کا بہترین وقت سود پر کھڑے اداروں کے لیے کام کرتے گزار دیا۔ صرف کچھ سال پہلے میں نے کام کرنا شروع کیا ہوتا اپنے ادارے کے لیے تو آج یہ ادارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہوتا۔ مجھے یہ بیماری تب ہوئی ہوتی تو مجھے یہ رنج نہ ہوتا کہ میں اپنے کیے کا ازالہ نہیں کر سکا۔ یہ بہت بڑا پچھتاوا ہے میرا، جو کسی توق کی طرح میری گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ وہ بے حد رنجیدہ تھا۔ تم کیوں سوچ رہے ہو ایسے؟ تم کوشش تو کر رہے ہو، محنت تو کر رہے ہو، اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہو۔ وہ اس کی باتوں پر جیسے تڑپ اٹھی تھی۔ ہاں، لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ تم امید چھوڑ بیٹھے ہو؟ نہیں، امید تو نہیں چھوڑی، لیکن… وہ بات کرتے کرتے ہونٹ کاٹنے لگا۔ مجھے کبھی یہ لگا ہی نہیں
کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ جب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہر کام کر لیں گے، ہر کام ہو جائے گا۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ میں بھی مختلف نہیں تھا، میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ سالار اپنے ہاتھ مسل رہا تھا، بے حد رنج کے عالم میں۔ قرآن کہتا ہے نا کہ جب انسان جزا سزا کے لیے روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ پکار پکار کر کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے ایک بار دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، ایک موقع اور دے، اور اس بار میں تیری اطاعت کروں گا، گناہ سے دور رہوں گا۔ مجھ سے بہتر کوئی یہ سمجھ نہیں سکتا کہ وہ روز قیامت کیسی ہوگی، وہ ایک بار پھر دنیا میں لوٹا دینے کی پکار کیسی ہوگی، وہ ایک اور موقع مانگنے کی التجا کیا ہوگی۔ اس کی آواز پھرا گئی تھی۔ ایک بار میں نے مارگلا کی پہاڑی پر ایک درخت سے بندھے آدھی رات میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے ایک موقع دے کہ میں گناہوں سے تائب ہو جاؤں، میں وہ نہ کروں جو کچھ میں کرتا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا اور میرا خیال تھا کہ میں سب گناہوں سے تائب ہو گیا، ایسا نہیں تھا۔ میں چھوٹے گناہوں سے تائب ہو کر بڑے گناہوں میں پھنس گیا تھا۔ اب ایک موقع میں اللہ تعالیٰ سے اور مانگنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ میں ہمت ہی نہیں، مجھے اللہ سے بہت شرم آنے لگی ہے۔ سالار اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہنس پڑا تھا۔ اب میں صرف اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی نہیں، صرف مجھے اس کام کی تکمیل کر لینے دیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ کام میں نہ کر سکا تو پھر میری دعا ہے کہ یہ کام میری اولاد پایا تکمیل تک پہنچائے۔ اگر میں نہ رہا تو پھر تم جبریل کو ایک اکانومسٹ۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیوں سوچتے ہو تم ایسے؟ سوچنا چاہیے امامہ، تم ہی کرو گے یہ کام سالار، کوئی اور نہیں کر سکے گا، تمہاری اولاد میں سے بھی کوئی نہیں، ہر کوئی سالار سکندر نہیں ہوتا۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار اعتراف کر رہی تھی اس کے غیر معمولی ہونے کا، اس کے خاص ہونے کا۔ اس کے تمام اعترافات اور اظہار ندامت کے باوجود، اس کی زندگی کے ہر نشیب و فراز سے واقف ہونے کے باوجود، اسے یہ ماننے میں معمولی سا بھی شبہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر عام انسان نہیں تھا۔ سالار نے اس رات اس سے بحث نہیں کی تھی۔ اس کی اپنی ہمت جتنی ٹوٹی ہوئی تھی، وہ امامہ کی ہمت اس طرح توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک ہفتے بعد اسے ایک اور چیک اپ اور ٹیسٹ کے لیے امریکہ جانا تھا، اور وہ مزید کسی بری خبر کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار بھی کر رہا تھا۔ ممی، میں آپ کو سیب کاٹ کر لا دوں؟ امامہ جبریل کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ گھر کے سامان کی پیکنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور وہ ہر روز تھوڑا تھوڑا سامان پیک کر کے اسٹور کرتی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ گھر کے کمرے میں اسی کام میں مصروف تھی جب جبریل نے اس کا ہاتھ بٹاتے بٹاتے یکدم اس سے کہا تھا۔ امامہ کی حیرانی بجا تھی۔ پھل کاٹ کر کھلانے کی آفر حمین کی طرف سے تو نارمل بات تھی، لیکن جبریل اس طرح کے کام نہیں کرتا تھا، نہ ہی وہ خود پھل کھانے کا شوقین تھا۔ نہیں، تم کھانا چاہ رہے ہو تو میں کاٹ دوں؟ امامہ نے جواباً اسے آفر کی۔ نہیں، جبریل نے جواب دیا۔ وہ اس کمرے کی کھلی ہوئی وارڈروب سے کپڑے نکال نکال کر امامہ کے قریب بیڈ پر رکھ رہا تھا، جنہیں امامہ ایک بیگ میں رکھ رہی تھی۔ وہ شاید اتنے مہینوں میں پہلا موقع تھا جب امامہ کو تشویش ہوئی تھی۔ اس کے بچے اس کی پریشانی اور تکلیف کو محسوس کرنا شروع ہو گئے تھے، اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ کئی مہینوں کے بعد
اس نے جبریل کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ 1-2 مہینے میں 10 سال کا ہونے والا تھا، اور وہ 10 سال کا ہونے کے باوجود اپنے قد کاٹ سے 10 سال سے بڑا لگتا تھا۔ وہ شکل و صورت میں سالار کی نسبت اس سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا، اور حمین سالار سے، لیکن اس کے دونوں بیٹوں کی آنکھیں سالار کی طرح تھیں، بڑی، گہری، ذہانت سے چمکتی ہوئیں۔ کوئی اگر کسی اور چیز سے نہیں تو آنکھوں سے یہ ضرور پہچان لیتا کہ وہ سالار سکندر کی اولاد تھے۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ جبریل نے ماں کی نظریں خود پر مبذول پا کر پوچھا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ تم بڑے ہو گئے ہو۔ جبریل نے کچھ جھنپ کر ماں کو دیکھا، پھر ایک شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ ماں سے کہا، تھوڑا سا؟ ہاں، تھوڑے سے۔ جلد ہی پورے بڑے بھی ہو جاؤ گے۔ وہ بیڈ پر پڑے کپڑے اٹھاتے ہوئے اس سے بولی، لیکن میں بڑا ہونا نہیں چاہتا۔ بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے ماما نے اسے کہتے سنا۔ وہ وارڈروب میں ایک اور شیلف خالی کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس سے چنبا ہوا۔ ایسے ہی، اس نے بڑے عام سے انداز میں ماں سے کہا۔ وہ پہلا موقع تھا جب امامہ کو اس کا انداز عجیب، الجھا ہوا محسوس ہوا۔ اس گھر میں صرف وہ نہیں تھے جو پریشان تھے، ان کی سب سے بڑی اولاد بھی ایسی ہی پریشانی سے گزر رہی تھی، لیکن اس پریشانی کی نوعیت امامہ تب بوجھ نہیں سکی تھی۔ وہ اسے صرف ایک رد عمل سمجھی تھی۔ جبریل پہلے بھی ماں کے حوالے سے بے حد حساس تھا۔ اسے کوئی بھی پریشانی ہوتی تو وہ سب سے پہلے محسوس کر لیتا تھا، پھر وہ ماں سے کریدے بغیر نہیں رہتا تھا۔ یہ اس کی فطرت کا حصہ تھا۔ امامہ نے اس پھل کاٹنے کی آفر کو بھی اسی تشویش کا حصہ سمجھا تھا۔ اسے اندازہ تھا تو کوئی بھی اسے ان دنوں دیکھ کر یہ اندازہ لگائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ وہ پریشان تھی۔ دنوں میں اس کی گرتی ہوئی صحت، اس کے آنکھوں کے سیاہ حلقے، اور اس کی اکثر رونے کی وجہ سے سرخ اور سوجی رہنے والی آنکھیں کسی کو بھی اس کی ذہنی اور جذباتی حالت کا پتہ دے سکتی تھیں۔ اس لیے جبریل اگر کوئی اندازہ لگا رہا تھا تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وہ کچھ الجھتی، سوچتی ہوئی اسی طرح سامان پیک کرتی رہی، اور وقفے وقفے سے سامان لا کر رکھتے ہوئے جبریل کو دیکھتی رہی۔ پھر جیسے اسے خیال آیا تھا کہ اسے جبریل کو اپنے حوالے سے کوئی تسلی اور دلاسا دینا چاہیے، اس کی تشویش کو کم کرنے کے لیے۔ جبریل، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسے یہ جملہ بولتے ہی اس جملے کے ہلکے پن کا احساس ہو گیا تھا۔ جبریل نے وارڈروب کے پاس کھڑے کھڑے یکدم جیسے پلٹ کر ماں کو دیکھا، اور پھر بے حد سنجیدگی سے کہا، مجھے پتہ ہے۔ امامہ اس سے نظریں چرا گئی تھی۔ جبریل نے جیسے ماں کا پردہ رکھا تھا۔ وہ ماں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، کیونکہ کئی دنوں کے بعد ان دونوں کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ دونوں کام میں مصروف ہو گئے تھے، اور تبھی کام کرتے کرتے امامہ نے پہلی بار کمرے کی خاموشی کو محسوس کیا۔ وہ دونوں اتنی دیر سے کام کر رہے تھے، لیکن ان کے درمیان بہت کم جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ معمول میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اسے اور جبریل کو جب بھی اکیلے کچھ وقت گزارنے کا موقع ملتا تھا تو وہ دونوں بہت اچھی گپ شپ کرتے تھے۔ جبریل اسے اسکول کی بہت سی باتیں سناتا، اپنے دوستوں کے بارے میں، ٹیچرز کے بارے میں۔ وہ باتونی ہونے کے باوجود ایسے مواقع پر ماں سے بہت کچھ شیئر کرتا تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ چھوٹے بہن بھائیوں کی عدم موجودگی میں بھی وہ اتنا خاموش تھا۔ امامہ کی چھٹی حس نے ایک عجیب سا سگنل دیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سب کچھ جانتا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا، لیکن ناممکن بھی نہیں تھا۔ جبریل، جی ممی۔ وہ اس کے مخاطب کرنے پر
اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سوال کرتے کرتے رہ گئی، کیا پتہ یہ اس کا وہم ہی ہو، وہ واقعی بے خبر ہو، اور اگر وہ بے خبر تھا تو اسے یہ سوال کرنا۔ وہ بات بدل گئی، تمہارا قرآن پاک ختم ہونے والا ہے، بس تھوڑے ہی دن میں، پھر ماشاءاللہ تم قرآن حافظ ہو جاؤ گے۔ تم نے قرآن پاک سے ابھی تک کیا سیکھا؟ وہ گفتگو کو اس موضوع پر لے آئی جس پر وہ اکثر اس سے بات کرتی تھی۔ وہ اب وارڈروب کی ایک دراز خالی کرنے والا تھا۔ ماں کے سوال پر کام کرتے کرتے ٹھٹک گیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اس نے ذرا سا سوچ کر ماں سے کہا، لیکن اگر کوئی ایک چیز ہو جو تمہیں سب سے امپورٹنٹ بھی لگتی ہو اور سب سے اچھی بھی۔ وہ مطمئن تھی۔ ان دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کیا چیز سب سے امپورٹنٹ لگتی ہے قرآن پاک میں؟ وہ بھی اب بے حد دلچسپی سے بات کرنے لگا تھا۔ کیا؟ ہوپ، امید۔ امامہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کیسے؟ پتہ نہیں اس نے کیوں پوچھا تھا، لیکن جواب وہ ملا تھا جس نے کسی مرہم کی طرح اس کے زخموں کو ڈھانپا تھا۔ دیکھیں، سارا قرآن ایک دعا ہے، تو دعا ہوپ، امید ہوتی ہے نا؟ ہر چیز کے لیے دعا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ ہر مشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے۔ یہ مجھے سب سے اچھی چیز لگتی ہے قرآن پاک کی، کہ ہم کبھی ہوپ لیس، نا امید نہ ہوں۔ کوئی گناہ ہو جائے تب بھی، اور کوئی مشکل پڑے تب بھی، کیونکہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا 10 سالہ بیٹا بے حد آسان الفاظ میں اسے وہ چیز تھما رہا تھا جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی۔ جو باتیں دانائی سمجھا نہیں پاتی، وہ معصومیت سمجھا دیتی ہے۔ جبریل بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس نے امامہ کی آنکھوں میں آنسو کی چمک دیکھی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ اس نے یکدم بے حد محتاط ہوتے ہوئے ماں سے پوچھا۔ امامہ نے نم آنکھوں اور مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، تم نے بالکل ٹھیک کہا، اور تم نے بالکل ٹھیک چیز چنی۔ وہ اب دوبارہ پیکنگ کرنے لگی تھی، اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اور اس سے پوچھتے ہوئے کہ اس نے اور کیا چیز سیکھی قرآن پاک سے۔